ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر ایسے سخت فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ جو حکم دیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ گھر والوں میں خاص طور پر بیوی اور بچے شامل ہوتے ہیں، ویسے گھر کے سارے افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو دین سکھائے۔ دین تو ویسے بہت وسیع ہے، لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور جن کا سیکھنا فرض ہے وہ سکھانا ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی نہیں سکھائے گا اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سنو تم میں سے ہر شخص چرواہے جیسا ہے اور نگران اور نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے ایک چرواہا اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ساری بکریوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح وقت پر جانوروں کو چارہ کھلانا، پانی پلانا، دھوپ اور سایہ میں ان کو جگہ مہیا کرنا، گرمی سردی سے بچانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کے سربراہ کی یہ بھی ذمہ داری کہ وہ گھر والوں کو دین بھی سکھائے، اور جو نہیں سکھائے گا اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور دوسرا نقصان اس کا دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین انسان کو زندگی گزارنے کا فطری اور صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ جو شخص وہ طریقہ جانتا ہی نہیں تو وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، خود بھی پریشان ہوتا ہے، مسائل میں مبتلا رہتا ہے اور اپنے قریب کے لوگوں کو مسائل میں مبتلا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بیوی کے بارے میں کہ جی وہ زبان دراز ہے، لڑتی بہت ہے، ناشکری ہے، اس میں اور خامیاں ہیں۔ اس میں خامیاں تو پہلے سے ہیں، وہ ختم کیسے ہوں گی؟ صرف شکوہ کرنے سے ختم تو نہیں ہوں گی۔ شکوہ کرنے سے کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک آدمی شکوہ کرے میرے سر میں شدید درد ہے، صرف شکوے سے سر کا درد ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا علاج کرانا پڑے گا۔ یہی مثال انسانوں کی ہے، گھر والوں کی ہے کہ ان کو دین سکھانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر انسان کی عادتیں، نظریات، اخلاق، عادات ٹھیک ہوتی ہیں، پھر وہ انسان دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بنیادی چیزیں جو سکھانے کی ہیں وہ چند ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دین کے بنیادی عقائد ہیں۔ عقائد کی بنیاد پر ایک مسلمان صحیح معنی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر ان عقائد میں سے ایک عقیدے کا انکار کر دے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ وہ عقائد اللہ تعالیٰ نے صفت ایمان مفصل میں بھی بیان فرمائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں۔ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اور مدبر و منتظم ہے، یعنی ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی تم چاہتے ہو، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اللہ کے بارے میں اس طرح عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتے نوری مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف کاموں پر ان کو مقرر فرمایا ہوا ہے، جیسے اس آیت میں پڑھا گیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے اللہ کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ جو حکم فرمائے اسے پورا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ کتبی، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، اور صحیفے نازل فرمائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر مختلف صحیفے نازل ہوئے۔ کیوں نازل کیا اللہ نے کتابیں، کیوں نازل فرمائی؟ کہ لوگ زندگی ان کے مطابق گزاریں۔ آخری ہدایت نامہ، آخری کتاب قرآن کریم ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں، سمجھیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں روئے زمین پر انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ان رسولوں نے، انبیاء علیہ السلام نے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہر مسلمان پابند ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے۔ اور اسی طرح والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے۔ آخرت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے آخر میں ایک ایسا دن آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ کل من علیہا فان، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ویبقیٰ وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ایسا دن آئے گا، اور اسے یوم الحساب، یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے سارے جنات اور انسانوں سے حساب لیں گے کہ بتائیں زندگی کیسے گزار کے آئے۔ اس پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلے چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ آگے جا کر یہ کام کرے گا، اس تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے۔ یہ عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر رکوع نمبر 40 میں بیان فرمائے ہیں۔ تو ایک تو یہ بنیادی عقائد گھر والوں کو سکھانا ضروری ہے، ان کا تذکرہ ضروری ہے، یہ بنیادی اور ضروری عقائد ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ دین کے فرائض اور واجبات ہیں، کم از کم۔ مثلا نماز فرض ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ صرف خود نمازی بن جانا، دیندار بن جانا کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے۔ انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معمول تھا کہ آپ روزانہ نماز مغرب سے عشاء تک جب مدینہ میں ہوتے تھے تو جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے اس گھر میں تمام ازواج مطہرات اور مدینہ کی خواتین جمع ہو جاتی تھیں، اور آپ ان کو واضح و نصیحت فرماتے تھے۔ کسی خاتون نے کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا آپ سے دریافت کر لیتی تھی، شرم و حیا کی بات ہوتی تو آپ کی زوجہ محترمہ کو بتاتی، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے پوچھ کر پھر خاتون کو بتاتی تھی۔ تو آپ نے خواتین کے لیے وقت رکھا ہوا تھا۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، خواتین کو دین سکھاتے تھے۔ تو نماز کا طریقہ سکھانا یہ بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اکثر خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کتنی مقدار فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتی۔ تو یہ مسائل بھی سکھانا ضروری ہیں۔ اسی طرح اس سے اہم مسئلہ ایک طہارت کا مسئلہ ہے۔ عورتوں کے خاص طور پہ جو طہارت کے مسائل ہیں وہ ہماری شریعت کے مشکل ترین مسائل میں سے ہیں۔ جب تک آدمی صحیح معنی مفتی نہیں بنتا تو اکثر اسے مسائل یاد بھی نہیں ہوتے، سمجھ بھی نہیں آتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر خواتین مسائل پوچھتی نہیں ہیں، حالانکہ طہارت پہ ہی سب عبادات کی بنیاد ہے۔ اگر طہارت درست ہو تو نماز درست ہوتی ہے، طہارت درست ہو تو تلاوت درست ہوتی ہے، قرآن پڑھنا جائز ہوتا ہے، طہارت درست ہو روزہ ٹھیک ہوتا ہے، طہارت ہو تو عمرہ ہوتا ہے، طہارت ہو تو حج ہوتا ہے۔ اگر عورت پاک صاف نہ ہو تو اس کے سب ان میں سے کوئی کام بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مسائل
شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے سیکھ کر اپنی بیوی کو سکھائے تاکہ اس کے یہ سارے کام صحیح ہو سکیں، کوئی کام غلط نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بارے میں اور پاکی کے بارے میں، محتاط نہ ہونے کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ خچری پر سوار تھے۔ خچری اتنی بدکی اچھلی کہ آپ گرنے قریب ہو گئے۔ آپ نے مشکل سے سنبھالا۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ 2 قبریں قریب ہیں، کس کی ہیں یہ؟ بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں مسلمانوں کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فیمشی بالنمیمہ واما الآخر فلا یستتر من البول۔ آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھنٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پاکی نپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا وہ۔ تو دیکھیں طہارت کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اس لیے طہارت کے مسائل سکھانا ضروری ہیں، بنیادی عقائد، عبادات کے مسائل، نماز کا طریقہ کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہو کہ مسلمان نبی کی نماز کے مطابق نماز پڑھنے کا پابند ہے۔ اگر اس سے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک نئے صحابی مسجد نبی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان صحابی نے آ کر نماز پڑھی اور غلط پڑھی۔ پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ جا کر انہوں نے دوبارہ پھر نماز پڑھی اور پھر آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہی بات فرمائی نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھی اپنے طریقے کے مطابق، پھر آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے وہی بات فرمائی نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے طریقہ ارشاد فرمایا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کی نماز میں 2 غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، قومہ صحیح نہیں کرتے، بلکہ ذرا سر اٹھانے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہو۔ اور دوسری غلطی ہے کہ ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھنا ہو، جلسہ کرنا ہوتا ہے، وہ جلسہ آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہو۔ ان 2 غلطیوں کی وجہ سے دیکھیں آپ نے فرمایا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ جو اکثر نمازیوں ذہن میں خیال ہے کہ بھی جیسے دل کرتا ہے پڑھ لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ نماز قبول ہوگی جو دین کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، اور وہی اللہ کے ہاں نماز ہے۔ اس کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے گھر کی خواتین میں، مردوں میں فکر پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ کسی مولوی کی من گھڑت بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو نبی پاک کی حدیث سنائی ہے، ایک آدمی نے غلط طریقے سے نماز تو نے پڑھی ہی نہیں۔ دنیا کے ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے کام کریں وہ کام ہو جاتا ہے، اس طریقے سے نہ کریں وہ کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بھول کر چائے میں مرچیں ڈال دے تو چائے میٹھی ہو جائے گی جی، بھول کے ڈال لی، اس نے روشنی پڑتے ہوئے ڈال دے، وہ چائے میٹھی تو نہیں ہوگی۔ بے شک غلطی سے مرچیں ڈلی ہیں چائے میں، کوئی سالن میں چینی ڈال دے بھول کر اندھیرے کی وجہ سے، بے شک وہ استغفار دروشی پڑھ رہا ہو، وہ سالن مرچوں والا نہیں ہوگا، وہ میٹھا بن جائے گا۔ یہی دینی کاموں کی مثال ہے۔ اگر انسان غلط فہمی کی وجہ سے بھول چوک کر بھی غلطی کر رہا ہو تب بھی وہ عبادت صحیح نہیں ہوتی، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو دوسری چیز عبادات ہے، عبادات کا سکھانا اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور گھر میں عبادت کا ماحول بنانا یہ ضروری ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین نے بنیادی اخلاق سکھائے ہیں اور جن سے انسان کی انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، تو وہ اخلاق بھی گھر میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ بنیادی اخلاق چند ہیں، اگر وہ انسان کے اندر آ جائیں تو انسان بااخلاق بن جاتا ہے۔
اس کی اپنی زندگی سکون سے گزرتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا ہے۔ ایسی اگر بیوی ہے، اولاد ہے، وہ سکون کا باعث بنے گی۔ اگر انسان عبادت گزار ہے، حافظ قرآن ہے، عبادت گزار ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، لیکن بااخلاق نہیں ہے، تو وہ دوسرے کے لیے سانپ بچھو ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق والا پہلو ہے یہی بیان فرمایا۔ بھلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھیجنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لوگوں کی دلوں کی صفائی کریں، دلوں سے کفر و شرک، بد اخلاقیاں نکالیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے آپ کو۔ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ بنیادی اخلاق کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے صبر، کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ آدمی خود بھی صبر سے متعلق آیات اور احادیث پڑھے، واقعات پڑھے، اپنے گھر میں بھی سنائے، بیوی بچوں کو سنائے کہ صبر ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں ہر آدمی کو مختلف تکالیف، پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی، بڑے سے بڑے بادشاہ کی ساری خواہشات یہاں پوری نہیں ہوتی۔ جو خواہش پوری نہ ہو، جو تکلیف پیش آئے، جو پریشانی پیش آئے، تو انسان اس کو برداشت کرے۔ کوئی تکلیف پیش آئے، تنگی پیش آئے، بیماری پیش آئے، حادثہ پیش آئے، اسے انسان برداشت کرنے کا عادی ہو۔ یہ بنیادی یہ خلق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بندہ بے صبری کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور جو بے صبر آدمی ہے یا عورت ہے، وہی بڑے مسائل پیدا کرتا ہے کہ ذرا سی تکلیف سے پیش آ رہا ہے، وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے، گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، اس کی وجہ بے صبری ہوتی ہے۔ نمبر 2 شکر ہے، کہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان ان کے بارے میں ان کو نعمتوں کو سوچے اور یاد کرے کہ مجھے اللہ نے فلاں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر آدمی کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، یہ تمام نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اسی طرح جسم عطا فرمایا، اس جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں، وہ اعضاء کام کر رہے ہیں اور پورا جسم کا نظام چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، دیکھنے کی نعمتیں، سننے کی نعمتیں، سونگھنے کی نعمتیں، سوچنے کی نعمتیں، گھر کا مل جانا، بستر کا مہیا ہو جانا، وقت پر بھوک لگ جانا، کھانا مل جانا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کو سوچنا اور پھر ان کا شکر ادا کرنا کہ اللہ میں ان نعمتوں کے لائق نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، آپ نے اپنی مہربانی سے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور انسان ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے۔ یہ شکر کا جذبہ ہے۔ جس آدمی میں شکر کا جذبہ ہوگا، وہ اولاد ہے یا بیوی ہے، معمولی نعمت پر ملنے پر بھی وہ شکر ادا کرے گا۔ اور جو بندہ ناشکرہ ہے، اسے کتنی ہی خدمت کی جائے، اس کی کتنا ہی نواز دیا جائے، کتنا ہی اس کا کام کر دیا جائے، وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ نہ لوگوں کا شکر ادا کرے گا اور نہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو آج گھروں میں پریشانی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مزاجوں میں شکر نہیں ہے۔ تو شکر کا خلق نے پیدا کرنا ضروری ہے، وہ بھی صرف دعا کرنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے عرض کیا، نبی پاک نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں، اللہ کی نعمتیں بیان فرمائی، ان کا ہم تذکرہ کریں اپنے گھروں میں، بار بار کریں تاکہ شکر پیدا ہو۔ اور تیسری جو بنیادی صفت ہے وہ سچائی ہے۔ اللہ کا ہر نبی سچا تھا اور اللہ تعالیٰ خود سچے ہیں، تو ایک مسلمان حکم یہ کہ وہ سچا ہونا چاہیے۔ تو انسان خود بھی سچ بولے، اپنے گھر والوں کو بھی سچائی کی تلقین کرے۔ امبیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کان صدیق النبیہ، کہ نبی سچے تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو خود اتنی سچائی اللہ کی انبیاء کی صفت ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھنی چاہیے، گھر میں بٹھانی چاہیے۔ اسی طرح تیسری جو صفت ہے وہ ہے دیانتداری۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر کام صحیح طریقے سے کرے، دھوکہ، غلط بیانی اور کام چوری
غلط طریقے سے کام یہ نہ کرے۔ اب قرآن و سنت میں اس پر بھی زور دیا گیا ہے، ایک مسلمان کو دیانتدار ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شاید ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا ہو جس میں آپ نے یہ حدیث تلاوت نہ کی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو سے امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ معاہدے کا بند نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ ہر خطبے میں، ہر بیان میں، ہر موقع پر آپ یہ بات ارشاد فرماتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دو ہی چیزیں بڑی اہم ہیں، سچائی اور دیانتداری۔ اگر یہ انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کی ترقی دینی دنیا دونوں لحاظ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیانتداری کا مزاج خود اپنا بنانا، گھروں کا مزاج بنانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو پانچویں صفت ہے وہ ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تھوڑی ہیں، زیادہ ہیں، اچھا وہ نعمتیں درمیانے درجے کی ہیں، اعلیٰ درجے کی ہیں، ادنیٰ درجے کی ہیں، انسان پر مطمئن رہے اور خوش رہے۔ البتہ بہتری کے لیے انسان کوشش کر سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے، کوشش کرنی بھی چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس سائیکل چاہتا ہے مجھے موٹر سائیکل مل جائے، اس کے لیے حلال طریقے سے کوشش بھی کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، لیکن اپنی اس حالت پر مطمئن رہے، راضی رہے، جو اللہ نے مجھے دیا اس پر راضی ہوں۔ اس کا نام قناعت ہے۔ زندگی میں یہ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے تو وہ آدمی مالدار ہے۔ جس کے دل میں یہ احساس نہیں ہے اور احساس یہ ہے کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر قناعت نہیں ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ تو قناعت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی اخلاق ہیں، اگر یہ زندگی پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کے اندر اور اخلاق بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی صفت ایک ہے، وہ ہے نرمی، کہ انسان خود بھی نرم مزاج ہو اور اپنے گھر میں بھی نرمی سے متعلق جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں، صحابہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کے واقعات ہیں، وہ انسان بار بار پڑھے اور سنے اور سنائے تاکہ مزاج میں نرمی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود بڑے نرم ہیں، کتنے نرم ہیں کہ دنیا میں فرما بردار کم ہے، نافرمان زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی نوازتے رہتے ہیں، اپنی کسی نعمت سے محروم نہیں فرماتے۔ دھوپ سب کو لگتی ہے، پانی سب استعمال کرتے ہیں، نباتات، زمین، جتنی بھی ہوائیں چلتی ہیں ساری نافرمان بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو مزاج کی نرمی یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی اہم ترین صفت ہے، نرمی ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہوتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت سی کامیابیوں سے، صفات سے، نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں جو نرمی سے محروم ہیں۔ اور مشاہدہ بھی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اس آدمی کے مزاج میں سختی ہے، زبان میں سختی ہے، خود کو چاہے کچھ بھی سمجھ لے کہ میں بہت بااصول ہوں، بہت سخت آدمی ہوں اور میں اصول کا پکا ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، لیکن وہ بڑی مشکلات میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے رحم دل تھے اور نرم دل تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے۔ تو گھر میں یہ مزاج پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم صفت ہے، وہ عاجزی ہے، کہ انسان کے مزاج میں عاجزی ہو، تکبر نہ ہو۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچے کہ باقی لوگ مجھ سے زیادہ نیک ہیں، سمجھدار ہیں، اچھے ہیں، میں ان سے نیکی میں بھی کم ہوں، سمجھداری بھی کم ہوں، ان سے نیک بھی میں کم ہوں، عبادت بھی کم کرتا ہوں میں۔ یہ ذہن میں خیال بٹھانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے عاجز تھے، اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام عاجز تھے۔ اکثر جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں
وہ تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، جہاں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے جھگڑے وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے اگر مزاج میں عاجزی ہو، ہر آدمی کہتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصور تھا، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جذبات میں غصے مجھ سے بات نکل گئی اور مجھ سے یہ کام ہو گیا، صلح ہو جاتی ہے۔ اور جب مزاج میں عاجزی نہ ہو تو پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں میری تو غلطی تھی ہی نہیں، میں کو ثابت کر کے دکھائے، مجھے غلطی تھی ہی نہیں، غلطی 100% دوسرے کی تھی، اس وجہ سے لڑائی ہوئی۔ اور اس وجہ سے اکثر لڑائی ہوتی ہے۔ جب یہ مزاج ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، بھائیوں میں، میاں بیوی میں، خاندان کے لوگوں میں، دوستوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عاجز تھے؟ بہت زیادہ عاجز تھے۔ اپنے کسی بھی قول و فعل سے آپ بڑائی کا اظہار نہیں کرتے تھے، حالانکہ اگر آپ بالفرض بڑائی کا اظہار فرماتے تو بڑائی آپ کو سجتی تھی۔ آپ امام الانبیاء تھے، وقت کے بادشاہ تھے، حسین و جمیل تھے، دولت مند تھے، دولت کی آپ کے پاس بہت ذرا تھی، 100 بکریاں رہتی تھی آپ کے پاس ایک وقت میں، یہ تو صرف بکریوں کی بات ہے، اس کے علاوہ گھوڑے، اونٹ، خچر، تلواریں، اسلحہ، ہتھیار وہ اس کے علاوہ تھے۔ اب اتنے مالدار انسان تھے، تو ایک آدمی نے آپ کو ایک اونٹنی گفٹ دی، آپ نے اس کو 7 اونٹ دیے۔ اندازہ کریں ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے جی؟ ہے کوئی اندازہ؟ ہاں جی 2-2.5 لاکھ کا ہوگا۔ تو اندازہ فرمائیں کہ آپ نے 2 لاکھ کا بھی لگا لیں، 7 اونٹ اسے دیے، 14 لاکھ روپے آپ نے دے دیا اس کو۔ کتنے مالدار تھے آپ؟ لیکن مزاج میں اتنی عاجزی تھی کہ آپ کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر ایسے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جھکا کر بات فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتا ہوں آپ سے، اور صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آپ یہ اوپر سے بات نہیں فرما رہے، دل سے فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کے دل میں بڑا تکبر تھا، اس کو آپ ختم فرمانے کے لیے لوگوں کو فرماتے کہ تم آگے چلو پیچھے چلوں گا۔ اور آپ عام لوگوں میں بیٹھتے تھے، اپنی خاص نشست نہیں بنائی ہوئی تھی آپ نے۔ صحابہ کرام نے بہت اصرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے خاص سیٹ بنا دیتے ہیں، وہاں بیٹھا کریں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں، بادشاہ ہیں۔ آپ بالکل منع فرماتے رہے ان کو۔ آخر میں پھر جب اسلام پھیلنے لگا، نئے لوگ ملنے کے لیے آنے لگے، تو پھر لوگوں کو پوچھتے ہوئے دقت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کون سے ہیں، اللہ کے نبی کون سے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو، دیکھتے ہی پہچان لیں، تھوڑی سی ایک آپ کی کوئی جگہ بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے بات منظور فرمائی۔ اتنی مزاج میں نرمی عاجزی تھی ہمارے نبی کے۔ تو اس لیے اور بھی آپ کی عاجزی کے بہت سے واقعات ہیں، تو اپنے مزاجوں میں نرمی اور عاجزی پیدا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ نرم ہو قیمتی بنتی ہیں، جب تک وہ نرم نہ ہو قیمتی نہیں بنتی۔ سونے کی مثال ہم لے لیں، جب سونا چاندی کان سے نکلتے ہیں، لوہا نکلتا ہے، ان کے ساتھ بہت سا میل کچیل ہوتا ہے۔ لوہے کو، سونے کو، چاندی کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور ڈالنے کے بعد نرم کیا جاتا ہے، پھر میل علیحدہ ہوتا ہے، اور سونا چاندی اور لوہا علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نرم یہ میل علیحدہ نہیں ہوتا۔ آپ ہم اس کی مثال دیکھیں، زمین کی مثال، بنجر ویران زمین بڑی سخت ہوتی ہے، پتھریلی زمین پہ تو کوئی چیز کاشت ہوتی نہیں۔ عام زمین بھی جب سخت ہو کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی، پہلے اسے نرم کیا جاتا ہے ہل چلا کر، وہ نرم ہوتی ہے، پھر اسے بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، پھر دانہ پیدا ہو جاتا ہے گندم کا، دال کا، تو وہ خود قابل استعمال نہیں ہوتا۔ ہم گندم نکلتے فوراً تو نہیں کھا سکتے، اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، اسے نرم کیا جاتا ہے، گندم کو پکا کر نرم کیا جاتا ہے، یا اس کا بیسن بنایا جاتا ہے، پھر نرم بننے کے بعد وہ دال اور چیزیں قابل استعمال ہوتی ہیں۔ جتنے پھل ہیں سخت ہوتے ہیں، کھجور کو آپ دیکھیں، جب وہ بننا شروع ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، جب وہ پک اچھی طرح پکتی ہے، نرم ہوتی ہے، پھر قابل استعمال ہوتی ہے۔ سبزیاں جو آتی ہیں گھروں میں سخت ہوتی ہیں، اگر ان کو ہم کھائیں تو معدہ خراب ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ ان کو پانی میں ڈال کر چولہے پہ رکھا جاتا ہے، سبزی کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سبزی جسم میں طاقت و قوت پیدا کرتی ہے۔ تو کائنات کا یہ نظام، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو نرم ہونے کے بعد مفید بناتے ہیں۔ جب تک چیز نرم نہ ہو تو مفید نہیں ہوتی۔
یہی مثال مزاج کی ہے کہ جو مزاج نرم ہوگا وہ دوسروں کے لیے مفید ہوگا، جو مزاج نرم نہیں ہوگا مفید نہیں ہوگا۔ زمین نرم نہیں ہوتی وہ تو بیج کو قبول نہیں کرتی۔ انسان کے اندر نرمی ہوگی تو وہ دینی بات کو قبول کرے گا، اچھی باتوں کو قبول کرے گا۔ نرمی نہیں ہے تو انسان قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ 5-6 صفات ایسی ہے جو اپنے اندر اپنے گھر والوں میں پیدا کرنا ضروری ہیں۔ ان کے پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرف یہ بیان کافی نہیں ہے کہ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ قریب میں کسی بھی عالم دین کا کوئی اصلاحی بیان ہو تو وہاں انسان اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ جیسے الحمدللہ یہاں اتوار کو، ہر دوسرے اتوار کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اصلاحی بیان ہوتا ہے، اور ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی باتیں بیان کی جائیں جن سے انسان کی اخلاقی اور دینی تعمیر ہو، تو وہاں پابندی سے بھیجا جائے بچوں کو، خواتین کو، اور مرد ایسی مجلسوں میں شریک ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں روزانہ تعلیم بھی کی جائے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے حدیث کی جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہیں، تو وہ روزانہ گھر میں پڑھی جائے، 15 منٹ 20 منٹ سب کو بٹھا کے سب کو یہ باتیں سنائی جائیں۔ انسان جب باتیں سنتا ہے متاثر بھی ہوتا ہے اور بات عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جو شخص جس شخص نے کوئی بات سنی نہیں ایک چیز کے بارے میں، اسے کیسے اپنائے گا؟ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں روزانہ یا تعلیم کر لی جائے، یہ مؤثر طریقہ ہے۔ یہ کوئی نہ کر سکے تو گھر والوں کو آدھا گھنٹہ بٹھا کر کسی عالم دین کا بیان سنایا جائے، صبر کا بیان 15-20 منٹ کا، اگلے دن شکر کا بیان، تیسرے دن عاجزی کا، چوتھے دن نرمی کا، آدھا گھنٹہ سب بیٹھ کر سنیں، اور پھر بعد میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ اور اس سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی اہم کام کرنا ہو تو کسی ایک اچھے عالم دین سے رابطہ ہونا چاہیے، قابل عالم دین سے، اور ان سے مشورہ کیا جائے کہ پوچھا جائے کہ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اسے کرنے کا شریعت نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے؟ اگر اس طرح انسان عمل کرنا شروع کر دے تو خود بھی دین کے ایسا ایسا قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پورا گھرانہ دین قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور زندگی میں آہستہ آہستہ انسان کے دین آ جاتا ہے، اور گھریلو پریشانیاں مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں اگر ان کی زندگی آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہی باتیں ملتی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے تعلق ان کا تھا، ان کے مشورے سے پوچھ کر وہ عمل کرتے رہے، وہ اللہ والے بن گئے۔ تو اس طریقے سے زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.